السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ میں آئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جب آپ اللہ کے سامنے کسی انسان کے لیے روتے ہو تو اللہ فرماتا ہے۔ یہ ایک ہارٹ ٹچنگ موٹیویشنل ویڈیو ہے، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ چلیے ہم اپنی ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کسی نے سوال کیا، اگر ہم اللہ کے سامنے کسی انسان کے لیے روئے تو وہ ناراض تو نہیں ہوتا نا؟ جی بالکل بھی نہیں، وہ تو بہت خوش ہوتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے بیٹھا اس سے فریاد کر رہا ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، چاہے مطلب کوئی بھی ہو۔ اگر کوئی مطلب نہ ہوتا جہاں میں تو کون جاتا خدا کی پناہ میں۔ کئی حسرتیں اپنے دل میں چھپائے ہر کوئی گرا ہے اپنی چاہ میں۔ پتہ ہے ہم سب فقیر ہیں، بس سب کے مانگنے کا انداز الگ ہے۔ کوئی اس کی دنیا کا طالب رہا، کوئی دنیا میں رہنے والی اس کی مخلوق کا، تو کوئی خدا کا ہی طالب بن گیا۔ ہمارا کام صرف مانگنا ہے اور اس کا عطا کرنا۔ جانتے ہو محبت کیا ہے؟ کسی کو ہر نماز کے بعد مانگنا۔ رات کا آخری پہر تھا، وہ لڑکی اسے بھولنے کے ارادے کے ساتھ وضو کی، 2 رکعت نماز ادا کی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ہی زبان سے نکلا، یا اللہ ہمیں ملا دے۔ یہ ہمارا مالک ہوتا ہے، ہمارا اللہ تعالیٰ، جو لوگوں کو ہماری زندگی میں لاتا ہے اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت ڈالتا ہے۔ وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی مردہ ہوئے دلوں کو محبت سے زندہ کرتا ہے، اور وہی ان لوگوں کو پھر ہماری زندگی سے لے بھی جاتا ہے۔ دل اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، وہی ان کو الٹاتا پلٹاتا رہتا ہے۔ جب اللہ ہمیں اس چیز سے آزماتا ہے جسے کھونے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تب وہ اپنی مدد بھی ان ذریعوں سے بھیجتا ہے جو ہمارے علم میں بھی نہیں ہوتا۔ جب ہم توکل کرتے ہیں تو اللہ ایسے پوشیدہ طریقوں سے ہمارے کام کرتا ہے جنہیں ہم نہ دیکھ پاتے ہیں اور نہ ہی سمجھ پاتے ہیں۔ حاصل لا حاصل کچھ بھی نہیں، بس بات اس کے حکم کی ساری ہے۔ اس نے انتظار کی گھڑی تمہاری بہتری کے لیے بڑھائی ہے۔ اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا کیونکہ وہ تمہاری رضا میں راضی ہے۔ کوئی تو وجہ ہے جو تمہاری زبان پہ وہ ایک ہی دعا اب تک جاری ہے۔ اللہ نواز دے گا ہر اس چیز سے جس کے لیے تمہارا دل ترستا ہے، جس کے لیے تم رات بھر سو نہیں پاتے، جس کے لیے تمہارے دل میں بے سکونی ہے، جس کے لیے تم سجدوں میں بچوں کی طرح روتے ہیں۔ تم اس پر اتنا یقین رکھو گے تو وہ کیسے مایوس ہونے دے گا تمہیں؟ وہ لڑکی کہہ رہی تھی یہ اسے کھونے سے ہمیشہ ڈرتی تھی، ہر بات پر اسے کہتی، وعدہ کرو تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ مجھے لگتا تھا کہ میرا سارا سکون اسی کے پاس ہے، صرف اسی کی ذات میں میری تخمیر ہے، اس کے سوا کوئی مجھے دوسرے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر وہ میرے کہنے پر وعدے بھی کرتا تھا، مگر میں بھول گئی تھی کہ انسانی ذات کی تکمیل صرف خدا تعالیٰ کی محبت سے ہے۔ اسی کی محبت میں سکون ہے، اطمینان ہے اور تخمیر بھی۔ پر جب بندہ خدا کی ذات سے بے نیاز ہو کر اس بندوں میں سکون ڈھونڈنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ ناراض ہو جاتا ہے اور اس سے وہ سب چھین لیتا ہے جو انسان اس کی ذات سے غافل کر دیتا ہے۔ پھر وہ کہنے لگی کہ اسے کھونے کے بعد جب میں طویل سجدے میں جانے لگی تو پھر کل کائنات کا سکون وہی میسر پایا، اور پھر میں نے خدا سے اس کی سلامتی، کامیابی اور خوشیوں کی دعائیں مانگی۔ اس قدر یقین کا احساس محسوس کیا جیسے کوئی میرے سامنے بیٹھا میری دعاؤں پر کن کہہ رہا ہے۔ جہاں اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، یہ سن کر بھی برداشت کر لینا، جو آپ کو چھوڑ کے گیا وہ آپ کا کبھی تھا ہی نہیں۔ اچھا چلو بتاؤ، اپنے چھوڑا کرتے ہیں، ماں اپنے بچوں کو کبھی چھوڑا کرتے ہیں؟ نہیں نا، تو وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، کیسے آپ کو اکیلا چھوڑ دے گا؟ وہ نہیں چھوڑے گا، وہ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ رب ہے، یقین رکھو اور صبر کرو۔
جو آپ کو چھوڑ کر کسی اور کا ہوا ہے وہ تو اس کا بھی نہیں ہے، اس دوسرے کو چھوڑو وہ تو خود کا بھی نہیں ہے۔ جہاں اتنا مفلس پیار ملنے کے بعد بھی اس پیار کو ٹھکرا رہے ہو تو تم کیا خود کے ہو؟ نہیں، تم ہو چکے ہو اس بھیڑ میں، اور جب تم اس بھیڑ سے نکلو گے یا نکالے جاؤ گے تو سب سے زیادہ تکلیف اس پہلے والے سوچ کر ہوگی۔ ٹوٹ گئے ہو تو کیا ہوا، محبت میں ہار گئے ہو تو کیا ہوا، گناہ کر بیٹھے ہو تو کیا ہوا، توبہ سے کتنی برس غافل ہو تو کیا ہوا، خدا کو بھول گئے تھے تو کیا ہوا، اب تو یاد آ گیا نا، تو اب تو اس کی مصلحتیں سمجھ آ گئی ہیں نا، تو اب تو تمام گناہوں پر شرمسار ہونا۔ یہی اس کی محبت ہے، یہی اس کا کرم ہے۔ جب اللہ کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو پہلے اسے گراتا ہے، پھر اسے اس کے عیبوں سے روشناس کرواتا ہے، اور توبہ کی توفیق تو تب تک نہیں ملتی جب تک اللہ نے معاف نہ کرنا ہو، صدیوں کے بعد ہو یا لمحوں کے بعد۔ جب بھی تمہیں خدا کا خیال آئے تو اس کے جانب بھاگ جاؤ، وہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، وہ غصہ نہیں ہوتا، وہ تو پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اس لیے تمہیں پیدا کیا، وہی تمہاری اس ٹوٹے ہوئے وجود کو پھر سے بنا کر کھڑا کر دے گا ان تمام لوگوں کے سامنے جنہوں نے تمہیں ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ پھر تم ناز کرو گے اپنے ٹوٹنے پر۔ اللہ کا کوئی بھی کام بے مقصد نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ کوئی چیز تم سے لے اور اس کے بدلے تمہیں بہتر چیز سے نہ نوازے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے جو اس نے تم سے لیا ہے اسے ہی تمہارے حق میں بہتر بنا کر تمہیں واپس دے دے۔ اس کی حکمت، اس کی مصلحتیں تم نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ تمہاری تخلیق سے خوب واقف ہے۔ وہ بس آزماتا ہے میرا بندہ میری محبت کے لیے کس حد تک جاتا ہے۔ دعائیں، التجائیں سب وہ سنبھال کر رکھتا ہے، اور پھر ان ذریعوں سے ہمیں نوازتا ہے کہ ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ جب وہ دو جہانوں کا خالق ہو کر ہمارے یقین کا لاج رکھتا ہے تو کیا ہم اس کے محبت کی لاج نہیں رکھ سکتے، اس کی رضا میں اپنا دل مطمئن نہیں کر سکتے؟ جب وہ ہماری لاج اٹھاتا ہے تو کیا ہم اس کے ایک حکم پر سر نہیں جھکا سکتے؟ اس جیسی محبت تو کوئی کرتا ہی نہیں، مگر ہاں، ہم اس کی چاہت کا احترام تو کر سکتے ہیں، اس سے محبت کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں، تو پھر کیوں نہ اس کے حکم کا انتظار کیا جائے اور اب اس سے محبت کی جائے، جس کی محبت قربان ہے ہم پر۔ تو کیا ہوا اگر وہ ایک پھول نہ مل سکا، ہو سکتا ہے سارا باغ تیرا مقدر ہو، اور میرے رب کو دل کھول مطمئن کرنا آتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کن کن دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں؟ یقین والوں کی دعائیں، ایسے یقین والے جو دعائیں تو مانگتے ہیں لیکن پھر ان دعاؤں میں وضاحتیں نہیں مانگتے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے، بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے، میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے، شیئر کریے، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ اسی طرح کی اسلامک ورلڈ کے اوپر ویڈیو آتی رہیں گی تو ثواب جاریہ کے طور پہ ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے۔ آپ سبھی لوگوں سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کا تہہ دل سے بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔